لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا، اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کا بابرکت مہینہ ہمیں نصیب ہوا تھا، اور اس بابرکت والا عظمت والے مہینے کے کچھ دن باقی ہے۔ باقی خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اس مہینے میں اللہ کی عبادت میں انہوں نے گزارے، اور امید تو یہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور کبھی بھی کوئی مسلمان اس طرح موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو سب مسلمانوں نے روزے رکھے ہوں گے اور کچھ نہ کچھ وقت اللہ کی عبادت، تلاوت قرآن کریم اور اس طرح اچھے کاموں میں گزارے ہوں گے۔ اصل میں یہ آخری عشرہ میں سنت اعتکاف چونکہ شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے اس آخری عشرہ سنت اعتکاف کے بارے میں کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یعنی اس کی مدت کیا ہے؟ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، چاہے مہینہ 29 دنوں کا ہو چاہے 30 دنوں کا ہو، لیکن شروع ہوتا ہے آخری 21ویں رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے۔ اور بیٹھنا کب ہوتا ہے؟ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ جائیں، تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو شخص 20 رمضان کو غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہو جانے کے بعد بیٹھا، تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا، اور اس پر نفلی اعتکاف ہی کے احکام جاری ہوں گے، سنت کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اور اعتکاف کے لیے نیت کے بارے میں، نیت کے کیا احکام ہیں؟ تو اعتکاف کے لیے نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زبان سے کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دل میں یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ اگر کسی بندے نے زبان سے بھی الفاظ
ادا کر دیے تو کافی ہے. لیکن دراصل میں نیت ارادے کا نام ہے اور یہ ارادہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اسی لیے دل سے اگر کسی نے نیت کی تو یہ بھی کافی ہے. دوسری بات یہ ہے سنت اعتکاف کہ یہ نیت کب کرنی چاہیے؟ تو 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ نیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ جس شخص نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے. بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، بیٹھا ہوا ہے لیکن نیت کوئی بھی نہیں کہ میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں، اور بعد میں جب سورج غروب ہو گیا پھر اس کا ارادہ بنا کہ ابھی میں اعتکاف کے لیے بیٹھتا ہوں، تو اس کا اعتکاف یہ جو ہے نفل شمار ہوگا، سنت اعتکاف شمار نہیں ہوگا، اس پر سنت کے احکام جاری نہیں ہوں گے. اچھا، اعتکاف کون سی جگہ درست ہے؟ تو اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد ہی میں ہو. یہی وجہ ہے کہ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف کرنا درست نہیں ہے. ابھی سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے، پھر مسجد نبوی ہے، پھر مسجد اقصی ہے، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے. اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا. ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقتہ نماز ادا کی جاتی ہو اور جمعہ نہ بھی ہوتا ہو. البتہ جس مسجد میں 5 وقتہ نماز ادا نہیں کی جاتی وہاں اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے. البتہ اگر کسی کو جامع مسجد اور 5 وقتہ نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کو غنیمت جانے کہ صرف مسجد تو ہے، ابھی تک اس میں نماز شروع نہیں ہوئی یا 5 وقتہ نماز ہوتی نہیں، تو اس کو بھی غنیمت جانے وہاں اعتکاف کر سکتا ہے. لیکن سب سے افضل یہ 3 بڑی مسجدوں کے علاوہ یہ جامع مسجد ہے، چونکہ وہاں پر جمعہ ہوتا ہے اور جمعہ کے لیے معتکف کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا، تو اس وجہ سے یہ افضل ہے. اچھا، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ تو معتکف کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے ایام میں مسجد کے شرعی حدود ہی میں رہے اور کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے. معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا. غلطی سے ٹوٹ جائے یا بھول کر ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوگا. اچھا، مسجد سے نکلنا یہ کب کہلائے گا کہ یہ بندہ مسجد سے نکلا ہوا ہے؟ مسجد سے نکلنا اس وقت کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جائے کہ اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے. اس لیے معتکف مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. دونوں پاؤں باہر ہے، پورا تھن مسجد میں ہے، تو اس سے اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے. عرف میں لوگ سمجھتے ہو کہ یہ بندہ مسجد سے تو باہر نکلا ہوا ہے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا، معتکف قضائی حاجت وغیرہ کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ تو معتکف قضائی حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر میں وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد فوراً مسجد میں واپس آنا ضروری ہے.
اور معتکف اگر قضائی حاجت کے لیے نکلے اور وہاں جا کر معلوم ہو جائے کہ بھائی بیت الخلاء تو مصروف ہے، تو وہ انتظار کر سکتا نہیں کر سکتا، تو وہاں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر انتظار بھی کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد کے بیت الخلاء کا استعمال سخت دشوار ہو، مثلا وہ معذور ہو، وہ بیٹھ کے وہ دوسرا واش روم استعمال نہیں کر سکتا، اور عذر ہے، ٹانگوں میں درد ہے یا کمر میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتا، تو دوسرے واش روم وہاں لگا ہوا ہی نہیں ہے، تو گھر میں بھی اس طرح عذر کے لیے جا سکتا ہے۔ یا کوئی سردی ہے، کہیں جا کے سردی ہے، آج تو موسم ٹھیک ہے آج کل، لیکن اگر کہیں بہت زیادہ سردی ہے اور اس مسجد میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، اور اس کو خطرہ ہے کہ اگر میں اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کروں تو بیمار ہونے کا خدشہ ہے، تو اسی لیے گھر میں جا کے گرم پانی سے غسل کر سکتا ہے۔ اچھا، معتکف وضو کے لیے باہر مسجد سے نکل سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر معتکف کو وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کے شرعی حدود میں وضو کرنے کا انتظام بھی ہو، تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں۔ البتہ اگر وضو کا انتظام نہیں ہے تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اگر وضو خانے میں کوئی رش ہو تو وہ انتظار بھی کر سکتا ہے، البتہ وضو سے فارغ ہوتے ہی فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ اچھا، معتکف کو ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو۔ البتہ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں ہے، لیکن اگر عینی مسجد میں ہی وضو کا انتظام ہو تو باوضو ہوتے ہوئے دوبارہ وہ وضو کر سکتا ہے۔ اچھا، اور معتکف کو اگر احتلام ہو جائے تو پھر کیا کرے؟ تو مناسب یہ ہے کہ فوراً مسجد سے نکل جائے، غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے، اور مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں کہ بالکل سائڈ پہ جائے، طرف پہ جائے، یا کوئی طریقہ اور اختیار کرے، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے، کسی بھی طریقے سے نکلے۔ لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو، یا کوئی زیادہ سردی وردی لگ رہی ہو صبح سویرا، تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہے، تو پھر جیسے ہی موقع ملے تو جا کر غسل کر کے مسجد لوٹ آئے۔ اچھا، اعتکاف کی حالت میں کلی کرنا، مسواک کرنا، ٹوتھ پیسٹ کرنا، سر دھونا، یہ ان چیزوں کے لیے اعتکاف کی حالت میں اگر مسجد کے اندر ایسا انتظام ہو کہ پانی یا اس طرح ٹوتھ پیسٹ وغیرہ، اس کا جو پانی انسان منہ سے گراتا ہے، تو اگر مسجد میں نہ گرے تو پھر کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے باہر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، بھول کر ہو، غلطی سے ہو، جان بوجھ کر ہو، تو سب ان کاموں سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے یہ آج کل تو کھڑکیاں ہوتی ہیں مسجدوں میں کہ اگر کسی بندے نے ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنا ہو تو ٹوتھ پیسٹ کرے بے شک، اور کھڑکی سے باہر جو مستعمل پانی ہے اس کو گرا دے، اور اسی طرح یا ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے وہاں برتن رکھے، انتظام کرے کہ وہاں مسجد میں بھی پانی نہ گرے، کہ کوئی برتن ورتن رکھے، تو اس سے بھی ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی۔
تو انشاءاللہ تعالی آگے بھی مسائل ذکر کرتے رہیں گے، اور جو ضروری مسائل ہے آپ حضرات کے علم میں لاتے رہیں گے، اور اللہ ہم سب کو اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے، اور اعتکاف کے جو مسائل ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔